مدد نورانی آپ تمام سامعین کے قلوب کو روشن اور منور فرما رہے تھے۔ اب صدارتی خطاب کے لیے حضور تاجدار قادریت جگر حضور سیدنا غوث العظم حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ و مولانا میرا سید شاہ اماد الدین قادری صاحب قبلہ قادری الجیلانی مدد نورانی کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ معروضہ پیش کر رہا ہوں کہ یا سیدی اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو روشن اور منور فرمائیے۔ حضرت کا استقبال اس شعر سے کر رہا ہوں کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کہ شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کفن کانپ رہا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، لطف امین آتا ہے، محفل کو شاد کام کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کی گونج میں کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، حضور جلالت العلم، حضور جلالت العلم، حضور بدر ملت علامہ حامد پاشا صاحب قبلہ زندہ باد پائندہ باد۔ الحمد لله نحمده حمدا كثيرا ونصلي ونسلم على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد المصطفى صلى الله عليه افضل الصلاه والتسليم وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار وبارك وسلم. أما بعد فقال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره صدق الله العظيم. سبحان الله صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہید نشین پر جلوہ فرما سیدی عامر بزرگ سید شاہ اور پاشا قادری الجیلانی صاحب قبلہ مدد العالی ذی قدر ذی وقار مشائخ اعظام علماء کرام حفاظ کرام اور جمیع حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب تعالیٰ کا عظیم فضل و کرم ہے، شکر ہے کہ باوجود اس کے حالات عالمی وبا کے اور سلائس کے اور ہماری وہاں عدم موجودگی کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسے چاہنے والے بھائیوں سے ملایا ہے. آپ نے اپنی محبت، تعلقات، خیالداری کی وجہ سے آپ یہاں پر عید لائے اور خصوصاً اس عظیم ہستی ذکر کے لیے اور ایصال ثواب کے لیے محفل میں جمع ہوئے ہیں. آپ تمام کا میں شکر گزار ہوں تہہ دل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے کہ اس مبارک مجلس کو نور منظور فرمائے. آمین. اور سلسلہ عالیہ قادریہ
الہیہ پر حضور سیدنا غوث اعظم کا فیضان جاری رسائی فرما دے آمین اور تمام حاضرین محفل پر حضور سیدنا غوث اعظم کا فیضان جاری فرما دے۔ عزیز بھائیوں، کیونکہ یہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تو آواز کو بھی مجھے مینٹین کرنی ہوگی تاکہ وہ آواز پھٹ نہ جائے۔ میں زیادہ دیر آپ کی خواہشات نہیں کروں گا، چند کلمات فقط آپ کے گزار کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بقیہ مناسب پر ہم آگے بڑھیں۔ ابھی میری نظر پڑی ہمارے بزرگ بھائیوں پر، آپ سب کی خدمت میں تہہ دل سے سلام اور شکریہ کہ آپ سب تشریف لائے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے ایک مختصر ریمائنڈر کی حیثیت سے میں چند باتیں گزار کروں گا کہ دیکھیے، بزرگان دین انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں، علم و عرفان کو حاصل کرنے میں، سلوک کے راستے طے کرنے میں گزاری، اور اس کے بعد اس علم کو پھیلانے میں، اس کی اشاعت میں انہوں نے اپنی زندگی اس دنیا فانی میں بسر فرمائی۔ یہ رب تعالیٰ کا عظیم شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصاً ہم جس مبارک شہر سے تعلق رکھتے ہیں، شہر حیدرآباد، یہ ایک گلدستہ ہے مشائخ کا، علماء کا، فقہاء کا، صوفیان کرام کا، بزرگان دین کا، کہ الحمدللہ یہاں پر ہر گھر میں فیض ہے۔ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حضور سیدی جلالۃ العلم سے جو وابستہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و عرفان کے فیض سے نوازے جاتے رہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا پیشرو مقررین سے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح بسر فرمائی اور کیسے علم دین کی خدمت کی، ساتھ ساتھ آپ نے اپنے لواحقین، اپنی مریدین کو جو تعلیم اور تدریس دی، اس میں عبادت کا بھی بڑا ہی اہم موقف تھا کہ آپ نے ہمیشہ یہ تلقین دی کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ یہی تعلیمات صوفیان کرام کی ہیں، اور یقیناً صوفیان کرام، علماء کرام سے جو تعلیمات ملتی ہیں وہ دراصل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات وہ لے کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا ابی ذر غفاری سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصینی، کہ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا عملت سیئۃ فاتبعها حسنۃ تمحوها۔ جب ان صحابی نے یہ خواہش فرمائی حضرت ابی ذر غفاری نے کہ کوئی نصیحت فرمائیے، تو حضور پرنور محمد مصطفیٰ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُوهَا، تو پھر کوئی نیکی ادا کر دو، کوئی نیک صالح کام کر دو، کوئی ثواب والا کام کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس گناہ کو وہ میٹ دے گا۔ تمحوہا کے الفاظ ہیں۔ تو پھر آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ امن الحسنات لا الہ الا اللہ، کیا حسنات میں سے، ان نیکیوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا، کیا یہ ان نیکیوں میں شامل ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں بل ہی افضل الحسنات، یہ تو سب سے افضل حسنہ ہے۔ تو دیکھیے ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں،
ہر قسم کی برائی ہمارے سامنے، گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن رب تعالی اپنے بندوں کو عذاب دینے میں خوش نہیں ہوتا. وہ تو اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو موقع پہ موقع عطا فرماتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں فلاح اور کامیابی کا وہ راستہ سیڑھی بن جائے کہ وہ قیامت کے روز جنت کو پہنچ جائے. اور آسان سا نسخہ فرما دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فوراً سے کوئی نیکی کر دینا، صدقہ دے دینا، خیرات کر دینا، کسی کے لیے کوئی نیکی کر دینا، کوئی اچھا کام کر دینا، یا پھر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو جاری کر دینا، حسنات کرنا. کہ ہر قسم کی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا ذکر وقفے کے لیے، وہ سب کے سب آپ کے میزان الحسنات پہ وہ کام آئیں گے. قیامت کے روز ایک گروہ جمع ہو جائے گا اور وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. ان کے لیے جنت کے دروازے بھی بند رہیں گے اور دوزخ کے دروازے بھی بند رہیں گے. بڑی ہی قسمہ پرسی کا وہ عالم رہے گا کہ وہ جنت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو پہچانت والے لوگ نظر آئیں گے، جب دوزخ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کچھ جان پہچان والے لوگ نظر آئیں گے. یہ حال دیکھ کر اور ان کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ دیکھ کر اور ان کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کہ قیامت کے روز جو ایک دن ہوگا وہ ہمارے 1000 دنوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. اور جب ان کا وقت آئے گا گویا وہ ایک لاک ڈاؤن میں رہیں گے کہ نہ وہ جنت کو جا رہے ہیں، بھیجے جا رہے ہیں، اور نہ جہنم کو پھینکے جا رہے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہارے جو اعمال، تمہاری جو نیکیاں اور تمہارے جو سیئات گناہ ہیں، یہ مساوا ہو گئی ہیں، یہ مساوا ہو گئی ہیں، برابر ہو گئی ہیں، کہ جتنی نیکیاں ہیں اتنی ہی گناہ ہیں. تو میزان میں، اس ترازو میں وہ بیلنس ایکول ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس وقت ہائے ہائے وہ سر پیٹے گا، وہ اپنا ماتھا پیٹے گا، چھاتی پیٹے گا. اگر ایک بار اللہ کے ذکر کو اور کر لیتا، ایک ذکر اللہ کا کر لیتا، اللہ ہی کہہ لیتا، تو پھر میزان حسنات میں پلڑا بھاری ہو جاتا اور وہ جنت کی راہ میں بھیج دیا جاتا. اللہ اکبر. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، خصوصاً نوجوانوں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات بیتنے تک جب موقع ملے اپنے لبوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر رکھیں. اور یہی تعلیمات ہمیں بزرگان دین سے ملتی ہے، اور یہی نمونہ ہمیں ان کی زندگیوں میں دکھتا ہے اور اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت الف لام میم ہر لفظ پہ ثواب، بلکہ ہر لفظ پہ ثواب، ہر حرف پہ ثواب. تو اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو الف پر ثواب، لام پر ثواب، میم پر ثواب. اللہ اکبر. یعنی اگر آپ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 1400 حسنات. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، 10,000 حسنات. قیامت کے روز ایک ایک حسن کام آپ کا، نیک عمل آپ کا کام آئے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. سورہ اخلاص کے بارے میں سینکڑوں روایتیں ملتی ہیں. 10 مرتبہ پڑھ لے تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ بن اللہ بیتن فی الجنہ، کہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان
ثقیلتان علی المیزان حبیبتان عند الرحمن. دو کلمے ہیں جو آپ کی زبانوں پر، ہماری زبانوں پر ہلکے ہیں، آسان ہیں، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، کوئی مشکل نہیں، بڑے آسان ہیں، لیکن میزان پر، ترازو پر وہ بڑے بھاری اور بھرکم و وزندار ہوں گے، اور وہ رحمان اللہ تبارک و تعالی کے پاس بڑے محبوب ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بزرگوں کے ذکر کو جب سننے آتے ہیں تو پھر آپ کو دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں. جیسا ابھی خلیفہ حضور جلالۃ العلم علامہ جاوید محی الدین قادری صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ جب بزرگوں کے ذکر کو آتے ہیں تو ان کے ذکر کو سننے میں، ان کی اس مجلس میں آنے میں بھی آپ کو ثواب ہے کہ یہاں پر آنے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے قلوب کو اطمینان ملتا ہے. یہ بات جذباتی نہیں، قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو کوئی پوچھے حضرت یہ تو اللہ کے ذکر کے بارے میں فرما رہے ہیں، آپ کے دادا سے کیسا ملا رہے ہیں؟ میں ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام مجاہد، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص، اور آپ خود حضرت امام مجاہد تابعی، قرون اولا کے صحابی، قرون اولا کے زمانے والے، آپ فرماتے ہیں ذکر اللہ یہاں پر ذکر رب تعالی ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر رسول ہے، اور ذکر صحابہ ہے. تو گویا صحابہ کا ذکر کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رسول پاک کا ذکر کرنا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کو یہاں پہ دہرانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے رسول کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کے چاہنے والے صحابیوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو پھر اس کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ امام مجاہد جو صحابہ کا زمانہ دیکھے تھے، آج ہم نے صحابہ کا زمانہ ہمارے سامنے، صحابہ کا زمانہ بھی بیت گیا، تابعین کا زمانہ بھی بیت گیا، تبع تابعین کا زمانہ بھی بیت گیا، اولیاء کا زمانہ چلتے آ رہا ہے، علماء کا زمانہ چلتے آ رہا ہے. ان سب میں کامن ڈینامینیٹر یہ ہے کہ یہ سب نے آپ کو اللہ کے ذکر سے ملایا، آپ کو اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کیا. تو اب رسول پاک نے آپ کو اللہ کی طرف پلٹایا، اللہ کا، رسول پاک کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہوا. صحابہ نے آپ کو رسول پاک کی تعلیمات پہنچائی، صحابہ کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہوا. صحابہ کی باتوں کو تابعین نے، تبع تابعین نے، علماء ربانیین نے، صوفیان کرام نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اسی ذکر کو آگے بڑھایا. تو پھر ان کا ذکر کرنا اس لیے اللہ کا ذکر ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو رجوع فرمایا، آپ کو وہ واپس لے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. تو پھر یاد رکھیے ایک اور جگہ پر حدیث پاک میں ایک اور جگہ پر یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر اکیلے میں کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کا ذکر اکیلے میں کرتا ہوں، اور جب میرے بندے جماعت میں، بڑے گروہ میں میرا ذکر کرتے ہیں تو پھر میں ان کا ذکر
ان سے بہتر گروہ میں ان کا ذکر کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے طفیل آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جماعت میں ذکر کر رہے ہیں، جماعت میں ذکر سن رہے ہیں. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بھی ذکر آسمانوں میں ہو رہا ہے، ہمارا بھی ذکر فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہم سے بہتر اور ہم سے افضل گروہ میں اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کا ذکر کر رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن شریف میں رب تعالی فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. وہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے مرد ہیں زیادہ اور عورتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار فرماتا ہے، اس کا وعدہ فرماتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا کی ایسی تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، ایسی بھگدڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایسی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہر آن دنیا کی سوچ اور فکر ہم پر غالب ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ تم سب کرنا، دنیا کے پیچھے پریشان نہیں ہونا. تمہاری تگ و دو مجھے راضی کرنے کی ہو، تمہاری کوشش، تمہارا منشا، تمہارا مقصد میں ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے. تو پھر جب تم تمہارا تکیہ اللہ پہ کرو گے، توکل اللہ پر کرو گے، تمہاری ساری کوششیں اللہ کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنے پر، اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر ہوں گے، تو پھر تمہارے سارے معاملات کا ضامن اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہارے رزق کا ضامن اللہ تبارک و تعالی ہے، تمہاری حیات کا، تمہاری صحت کا، تمہاری اولاد کا، تمہارے رہنے کا، تمہارے کھانے کا، تمہارے پینے کا، تمہارے گھر کا، گویا ہر چیز کا ضامن اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن ایک بات کا وہ طالب ہے، وہ یہ کہ تم اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا. میرے بھائیوں، ان بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. حضور سیدی جلالۃ العلم، آپ نے اپنی ساری زندگی مصروفیات میں گزاری، غربت میں بھی گزاری، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے نیاز کیا تو اس حال میں بھی آپ دنیا کے پیچھے کبھی نہیں رہے. آپ کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی اشاعت کریں. تو پھر جو ان سے اب وابستہ ہیں ان پر بھی یہی واجب ہوگا، ان کے سلسلے سے جو وابستہ ہیں ان پر بھی یہی ہوگا، تاکہ ان کے بلکہ تمام جو وابستگان تمام سلاسل ہیں ان سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ سب کو اللہ اس کے رسول کے راستے پر ڈال دے، صراط مستقیم پر گامزن کر دے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر وہ عمل پیرا ہو جائے، رسول پاک کی سنتوں پر وہ عمل پیرا ہو جائے. قرآن پاک کی تلاوت ان کے لیے آنا اللیل و آنا النہار، دن رات وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وہ کوشش کریں اور تلاوت کرتے رہیں کہ قیامت کی روز قرآن پاک بھی ان کے لیے گواہی دے. ایک اور جگہ پر، اور اس کے ساتھ پھر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، کہ جہاں پر حضور پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی زبانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا. اللہ اکبر. بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، پریشانی سناتے ہیں، تو جو نیک صالح شیوخ ہیں، پیران طریقت ہیں، علماء کرام ہیں، وہ آپ کو اگر جو ہدایات دیتے ہیں ان میں سے اہم ہدایت ہوتی ہیں اوراد و وظائف. حضور سید بدر ملت اکثر کہا کرتے تھے جب ان سے کوئی پوچھا گیا کہ میں وظیفوں کے بارے میں، ارے تو دل سے صرف اللہ ہی پڑھ دے، دل سے اللہ ہی پڑھ دے، تیرے لیے وہی اس میں اعظم ہے. اللہ اکبر.
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کو استقامت کے ساتھ روزانہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مہو رہیں، تو پھر اب نہ آپ کو روزی کی پریشانی ہوگی، اب نہ آپ کو کسی اور مسائل کی پریشانی ہوگی، کہ سارا آپ کا تکیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، حضور سیدی جلالۃ العلم آپ نے اپنی زندگی میں شب و روز جو آپ نے لمحات گزارے ہیں وہ عبادت میں، ذکر اللہ میں، تبلیغ دین میں، علم اشاعت میں، تدریس میں، لوگوں کی ہدایت اور رہبری میں گزاری۔ تو پھر ان کا جب ہم ذکر سننے آئے ہیں تو اس عزم کے ساتھ، اے وابستگان سلسلہ، یہ تم عزم لے کے اٹھو کہ تم اس محبت سے جو یہاں پہ آتے ہو، اس جذبہ ایثار سے یہاں آتے ہو اور خدمت کرتے ہو، تو خدا را اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ سب تبھی تمہیں فائدہ دیں گے جب تم اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے۔ تو میں رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل پیرا فرما دے، کہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات، یہ جو سلسلہ آیا ہے، یہ سیدھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین حمید سے وابستہ ہو جائیں، ہم دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنے دامن کو پاک رکھیں، کہ ہم جب واپس اللہ تبارک تعالی ہماری روحوں کو واپس لے لیں، اور قیامت کے روز جب ہم کھڑے ہوں اور انشاءاللہ اپنے امام کے پیچھے ہوں، حضور سیدی جلالۃ العلم کے پیچھے ہو، حضور سید بدر ملت کے پیچھے ہو، اور ہم سب حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے پیچھے ہو، اور ہم سب اہل بیت اطہار کی معیت میں ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہو، تو ہم شرم سے ہمارے سر جھکے نہ ہو، بلکہ خوشی سے اور مسرت سے ہم وہاں پر باغ باغ ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب جو حضرات دو زانو بیٹھ سکتے ہیں وہ حلقہ ذکر کے لیے دو زانو بیٹھ جائیں، اور جن کو شکایت ہے، تکلیف ہے بیٹھنے میں، تو وہ آپ آرام سے بیٹھیں۔ انشاءاللہ حلقہ ذکر کے بعد پھر سندل مالی کے لیے پیر بھائی حضرات تیار رہیں، وہاں سے پھر ہم سندل کی طرف لوٹیں گے۔